الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وببسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قابل صد احترام سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں بہنوں، سورہ قلم کی آخری آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ہم سب کو حقیقت میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس معاشرے میں حسد، کینہ، بغض و عداوت، دشمنیاں، نظر بد یہ عام چیز ہے، اور کثرت سے جو ہے یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، کیونکہ ہر بندہ دن رات جو ہے وہ اپنی شہرت چاہتا ہے۔ ہر بندہ جو ہے دن رات ایسے راستے اختیار کرتا ہے کہ جس میں راتوں رات امیر بن جاؤں، راتوں رات مال و دولت کو کمانے والا بن جاؤں، راتوں رات میرے خزانے مال سے بھر جائیں، جائیداد وافر ہو،
ہر بندہ اس خواہش کے اندر جو ہے وہ کثرت سے یہ انسان جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کے اندر ایسی تمام تر افعال و اعمال سے، نظر بد سے، حسد سے، کینہ سے، بغض و عداوت سے، دشمنیوں سے بچنے کا ذکر بھی فرمایا اور دعاؤں کی تلقین کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقت میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان میں اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مسلمان کی زبان بھی نہایت بد زبان ہو چکی ہے۔ جب اپنی زبان سے الفاظ نکالتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، دوسرے کی دلوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے میرے الفاظ تو نہیں استعمال ہو رہے، دوسرے کے دلوں میں خنجر کی طرح لگنے والے لفظ تو نہیں استعمال ہو رہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے کلام مجید فرقان حمید کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا، اے امی عائشہ کہ ہمیں اللہ کے نبی کے اخلاق تو بتاؤ۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، اے صحابہ کیا تم قرآن کو نہیں پڑھتے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سارے کا سارا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مزین ہے، اخلاق سے بھرا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہماری زبان اگر درست نہیں ہے، لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ تہجد پڑھیں، لاکھ نیکی کریں، تو یاد رکھیے کہ یہ آخرت میں ہمارے لیے تباہی کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں مردوں کو، عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے جسم کے دو اعضاء ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے اعضاء؟ ایک فرمایا کہ لسان اور دوسری فرج، یعنی ایک زبان، جس زبان کے الفاظ نکالتے ہوئے ہم دنیا میں غور و فکر نہیں کرتے، بے ساختہ دوسروں پر کیچڑ اٹھال دیتے ہیں، بے ساختہ دوسروں کو برا کہہ دیتے ہیں، بے ساختہ کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، بے ساختہ کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، بے ساختہ کسی پر بہت بڑا بہتان لگا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ حقیقت بھی ہے یا جھوٹ ہے۔ تو بے ساختہ کسی پر الزام، بہتان، غیبت، کسی کو برا کہنا، فرمایا کہ سب سے زیادہ زبان کی وجہ سے مسلمان بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ یہ جہنم میں جانے کا جو ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں فرمایا؟ کافر تو ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہیں، ان کے متعلق تو بتانے کا جو ہے وہ ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کا قرآن بار بار کہہ رہا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، کہ یہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ باقاعدگی سے جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، سب سے زیادہ لوگ ان عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے، بے ساختہ دوسروں کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری فرمایا فرج، شرمگاہ، والذین ہم لفروجہم حافظون، اے ایمان والو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ فرمایا اس کی وجہ سے سب سے زیادہ مرد بھی، عورتیں بھی، مسلمان جو ہے وہ آخرت میں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور جہنم کا ایندھن میں نے ویسے نہیں کہا، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وقودها الناس والحجارہ، جہنم میں ایندھن لکڑیوں سے نہیں بنے گا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وقودها الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر جہنم میں جو ہے وہ آگ کے زیادہ بھڑکنے کا سبب بنیں گے۔ ایندھن کے طور پر اللہ جو ہے وہ پتھروں کو، انسانوں کو جہنم کے اندر جو ہے وہ ڈالیں گے۔
جس سے آگ اور زیادہ تپش والی ہوگی اور زیادہ تیز ہوگی. تو اس لیے میرے بھائیوں دنیا کے اندر سمجھنے والے بن جائیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لیں، ابھی بھی وقت ہے اپنی شرمگاہ کو کنٹرول میں کر لیں، ابھی بھی وقت ہے غلط کاموں سے بچ جائیں، دنیا میں وقت ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. میں اکثر دعا میں ذکر کرتا ہوں، یا اللہ ہمیں ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر کر لے میں نے کوئی بڑا گناہ تو نہیں کیا، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس کو اپنے لیے نجات کا سبب سمجھ کر کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری چھوٹی سی نیکی بھی ہمارے لیے آخرت میں نعمتوں کا، جنت میں جانے کا جو ہے وہ سبب بن جائے. جیسے ایک مشہور زبیدہ خاتون کے متعلق جو ہے وہ ہم نے خواب سنا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی، نہر زبیدہ دیکھیے کتنی مسافت تک، پورے مکہ کے اندر نظر ڈرائیں تو یہ نہر زبیدہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. کیونکہ پرانے وقت میں جب حجاج کرام اونٹوں پر سفر کرتے تھے اور حج کے لیے جاتے تھے تو پینے کے لیے پانی راستے میں نہیں ملتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی، مشقت ہوتی تھی. تو زبیدہ نے سوچا کہ میں ایک نہر کی تعمیر کرتی ہوں جس سے آنے جانے والے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا سکے، آسانی ہو سکے. تو آپ دیکھیں گے پہاڑوں پہ جہاں بھی نظر دوڑائیں گے، مکہ سے خانہ کعبہ سے باہر نکلیں گے، غار ثور کی طرف یا میدان عرفات کی طرف، منی کی طرف، مزدلفہ کی طرف، وہ جہاں جہاں بھی جائیں گے پہاڑوں میں آپ کو اس کے آثار نہر زبیدہ کے آج بھی نظر آئیں گے. اب ختم ہو چکی ہے. تو اتنی بڑی نیکی کی اور بھی بڑے ان کی زندگی کے واقعات ہیں. وہ سمجھتی تھی کہ یہ میرے لیے بہت بڑی نیکی، حالانکہ بہت بڑا نیکی کا عمل ہے. کسی کے لیے پانی کیا، کسی کے لیے چشمہ نکال دینا، پانی کے لیے کوئی راستہ آسان کر دینا، یہ صدقہ جاریہ کے طور پر احادیث مبارکہ میں سب سے بڑا عمل ذکر کیا جاتا ہے. پانی کی سبیل لگا دینا، نلکا لگوا دینا، موٹر چلوا دینا، زمین سے پانی نکلنے کا کسی کے لیے انتظام کر دینا کہ جتنے بھی مسلمان یا لوگ یا جانور پئیں گے یہ صدقہ جاریہ کے طور پر جو ہے وہ پوری زندگی کے لیے استعمال ہوتا رہے گا. تو خادمہ کو خواب میں نظر آئی زبیدہ، تو پوچھا کہ کیا معاملہ بنا؟ فرمایا میرے اللہ نے مہربانی فرمائی. فرمایا مہربانی، جو اتنا بڑا نیکی کا کام کیا، نہر زبیدہ بنائی، اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کی بخشش کی ہوگی. تو خواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی نیکی کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں کی، بلکہ ایک چھوٹی سی نیکی جس کو میں نے کبھی زندگی میں غور و فکر بھی نہیں کیا، اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش کا فیصلہ کر دیا. فرمایا وہ کیسے؟ تو زبیدہ خاتون نے ذکر کیا کہ میں ایک باغ کے اندر اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی، سیر کر رہی تھی. اچانک اللہ کے گھر سے صدا آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. فرمایا جب آذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، اس اللہ کے نام کی حیا کرتے ہوئے میں نے وہ دوپٹہ اپنے سر پر کر لیا. مجھے شرم آئی، اللہ کا نام میرے کانوں میں گونج رہا ہے، دوپٹہ سر پر کیا. فرمایا یہ میری چھوٹی سی نیکی جس کو میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اللہ نے اس نیکی کی وجہ سے میرے لیے آخرت میں جنت کا فیصلہ کر دیا. اور فرمایا کہ زبیدہ یہ نیکی، یہ ادا تیری مجھے دنیا میں بڑی پسند آئی تھی، اس نیکی کی وجہ سے آج تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر رہا ہوں. تو میرے بھائی بڑا مشہور ہے احادیث مبارکہ کے اندر بھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت راستے پہ چل رہی ہے، رات کے اندھیرے میں ایک کتا پیاس سے جو ہے وہ رو رہا ہے، اپنی آواز کے اندر بلک رہا ہے جیسے پیاس کی شدت ہو، زمین پر لیٹا ہوا ہے. دیکھا کہ وہ اس کا منہ کھلا ہوا ہے، پیاس کی شدت ہے.
ایک فاحشہ عورت دیکھیے رات کو غلط کام کر کے اندھیرے میں راستے پر چل رہی، قریب دیکھا ایک پانی کا کنواں ہے، اندر سے پانی نکالنے کے لیے دیکھا ڈول موجود نہیں ہے، اپنا دوپٹہ اتارا، اپنا جوتا اتارا، جوتے کو دوپٹے میں باندھا اور کنویں کے اندر جو ہے وہ لٹکایا، تھوڑا سا پانی آیا وہ کتے کے منہ کے اندر جو ہے وہ ڈالنا شروع کیا، ادھر وہ ایک نجس جانور کے منہ میں پانی کے قطرات ڈال رہی ہے، بدکار عورت، زانیہ عورت، ادھر میرے اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ چھوٹی سی نیکی، کسی انسان کے منہ میں نہیں، ایک جانور، نجس جانور جس کو ہم کتا کلب کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کے منہ میں پانی دیا اور فرمایا کہ ایک نیکوکار، تہجد گزار، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی عورت، گھر میں ایک بلی داخل ہوئی، اس نے بلی کو باندھ دیا اور باندھ کے اس کو مارنا شروع کر دیا، باندھ کے مارنا شروع کر دیا، عربی میں جس کو ہریرہ کہتے ہیں، ہریرہ میں نا بلی، اس کو باندھ کے مار دیا حتیٰ کہ وہ جان سے چلی گئی۔ اب نیکوکار ہے، تہجد گزار ہے، عبادت کرنے والی ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، بڑی نیکی کرنے والی، نیکی ہے، واقعی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ اللہ نے فرض کی ہے، ایک ایک وقت کی نماز کے لیے آخرت میں ہم سے قبر میں سوال کیا جائے، تو تہجد گزار بھی ہے، نیکوکار بھی ہے، لیکن جو ادا اللہ کو پسند نہ آئے، میرے بھائی ساری کی ساری نمازوں پر پانی پھر جائے یہ کوئی پتہ نہیں۔ ایک بلی کو تڑپا تڑپا کے مارا، تہجد گزار عورت نے، نیکوکار عورت نے، 5 وقت کی نمازی عورت نے، اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ ساری کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر کر اس کے لیے اللہ نے جہنم کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا۔ اب عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، نماز پڑھنے والی ہے، مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، مسلمان کے لیے، تہجد گزار کے لیے یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو اس لیے میں اکثر دعا کے اندر بھی ذکر کرتا ہوں، یا اللہ ہر نیکی کو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اپنے لیے نجات کا سبب سمجھ کر اس کو دنیا میں ہم سب کو اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ اپنے لیے ہلاکت کا سبب سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے میں ذکر کر رہا تھا، آج کل جو معاشرہ ہمارا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں حسد، کینہ، بغض و عداوت، دشمنیاں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کثرت سے پایا جا رہا ہے۔ ان تمام تر افعال و اعمال سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے۔ حسد، کینہ، بغض و عداوت، دشمنی، یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو سیدھا جہنم میں لے جانے والا عمل، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی مہینے کے اندر ایک رات لیلۃ القدر ہمیں عطا کی، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر، اور اسی طرح لیلۃ القدر کے علاوہ شعبان المعظم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ہمیں جو ہے وہ شب قدر کی طرح جو ہے وہ عطا فرمائی۔ ان راتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑی بخشش رکھی ہے کہ جو بھی گنہگار ان راتوں کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن بعض گنہگار ایسے ہیں جس میں یاد رکھیے اپنے دلوں میں بغض، عداوت، دشمنی رکھنے والا انسان بھی موجود ہے، اپنے دل میں حسد رکھنے والا انسان بھی موجود ہے، دوسروں پر بہتان لگانے والا انسان بھی موجود ہے۔ ایسی بخشش کی راتوں کے اندر بھی، چاہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو، اللہ ایسے انسانوں کی بخشش کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائی اپنے دلوں کو ہر ایک انسان کے لیے صاف کریں، اس دل میں جس کے لیے بھی بغض ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، وہ تمام تر نکال کر صاف شفاف جو ہے وہ دنیا میں زندگی گزارنے والے بنے۔ واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کثرت سے ہیں، آپ پہلے بھی جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے
اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کریں. جیسے اللہ کا قرآن صحابہ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. عرب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل آپ جانتے ہیں کہ عرب میں بہت زیادہ بغض و عداوت دشمنی پائی جاتی تھی. چھوٹی چھوٹی بات پر قبائل میں لڑائی ہو جاتی تھی اور وہ کوئی 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال تک نہیں بلکہ صدیوں تک وہ لڑائی چلتی تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اتنی محنت فرمائی کہ وہ ان میں جو ہے وہ پھر صحابہ بنے, مسلمان بنے, مومن بندے, کامل مومن ایمان والے بنے. آپس میں پھر اللہ قرآن میں ان کی مثال محبت کی دے رہا رحماء بینہم. آپس میں اب اتنے رحم دل ہیں کہ ایک دوسرے کی جان لینے کے بجائے ایک دوسرے پر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں. یہ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی وجہ سے آپس کے اندر محبت اخوت جو ہے وہ پیدا فرمائی. دوسرا میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے سورہ قلم کی آخری آیت مبارکہ ذکر کی ہیں جو گزشتہ بھی کچھ تفصیلاً آپ کے سامنے ذکر کیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اب اس میں یاد رکھیے ایک ہے حسد. حسد کہتے ہیں کہ وہ سگے بھائیوں کے اندر بھی آ سکتا ہے, مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھی کثرت سے کر رہے ہیں. میں نے کہا آج کل جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں حسد, کینہ, نظر بد یہ چیزیں عام جو ہے وہ ہمارے معاشروں میں پائی جا رہی ہیں. اب یہ سمجھیے کہ حسد کہتے کس کو ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ ایک ہمارے سگے بھائی نے یا دوسرے مسلمان بھائی نے پہلے اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی, اب اس نے مثال کے طور پر گاڑی لے لی یا اپنا مکان کوئی اچھا بنا لیا. ہم کہتے ہیں کہ گاڑی اس کے پاس کیوں ہے, یہ گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے. یہ مکان اتنا عالی شان اس میں یہ رہتا ہے, یہ اس کے پاس کیوں, یہ میرے پاس ہونا چاہیے. یہ فلاں چیز آج تک اس کے پاس نہیں تھی, اب کیسے آ گئی. یہ چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے, اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہے میرے بھائی حسد. اور اس کے ساتھ ملائیں نظر بد کو. نظر بد بھی عام سگے بھائی کی آپس میں ایک دوسرے کی گھروں کے اندر بھی بچوں کو, بڑوں کو اور باہر مسلمان بھائیوں کو بھی عام نظر بد لگ جاتی ہے. حدیث پاک کے اندر بھی گزشتہ بھی تفصیلاً آپ کے سامنے ذکر کیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق, نظر بد کا لگ جانا یہ حق ہے. یہ دونوں کی مثال جو ہے وہ ایک جیسی ہے. نظر بد ہوتی ہے انسان دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے چونک جائے, کہے کہ اتنی بڑی نعمت اس کے پاس کیسے آ گئی, اتنا حسین و جمیل یہ کیسے ہو گیا. کسی کی خوبصورتی بچے کی دیکھ کر, بڑے کی دیکھ کر. جیسے ایک واقعہ صحابہ کا, حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرنے لگے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی کے دور میں زیادہ تر اتنا پردے کا انتظام نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں گھروں کے اندر واش روم بنائے جاتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی کو دیکھ نہ سکے. اس وقت پردہ کر کے صحابہ اسی طرح غسل کر لیا کرتے تھے. سفر میں ہوتے تھے اسی طرح پردہ کیا, تھوڑا سا کپڑا لگایا اور پانی لے کر جو ہے وہ غسل شروع کر دیا. تو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرنے لگے, اپنا جبہ قمیض اتاری اور اتار کر وہ اللہ نے ان کو بڑا حسن عطا فرمایا تھا اور بڑے خوبصورت حسین و جمیل بدن والے تھے. ایک صحابی حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان پر اچانک نظر پڑی اور کہنے لگے اتنا خوبصورت تو میں نے آج تک انسان نہیں دیکھا. یہ یاد رکھیے کہ حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابہ میں سے ہیں, اور بدری صحابہ آپ جانتے ہیں 313 صحابہ, ان پر جنت کے وجوب کا سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر نازل ہوا. اب نیکوکار ہیں, صحابہ ہیں, کوئی عام بندہ تو نہیں ہے, دونوں صحابہ ہیں. تو حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اچانک دیکھا, حسن دیکھ کے رہا نہ گیا, کہا اتنا خوبصورت, اتنا حسین و جمیل بدن.
تو یہ اللہ کے نبی کے پاس ماجرا پہنچا. یہ حضرت سہل بن حنیف فوراً اس کے بعد گرے اور گر کر اٹھے, تھوڑا بہت غسل کیا, اس کے بعد بیمار ہو گئے, ان کو بخار کی شدت ہو گئی. تو یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر عرض کیا گیا. تو صحابہ نے جب یہ ذکر کیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا. فرمایا تجھے کسی پر شک ہے؟ حضرت سہل نے فرمایا یا رسول اللہ, ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اچانک دیکھا تھا اور ایسے کہا تھا, ان پر شک ہے اور کسی پر نہیں ہے. تو آپ نے حضرت ربی کو بلوایا اور جو ہے وہ تھوڑا سا غصے ہوئے اور فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو جب تم نے دیکھا تھا, ان کے جسم سفید کو یا خوبصورتی کو, تمہیں کہنا چاہیے تھا بارک اللہ, اللہ تمہیں اس میں برکت دے, یا کہنا چاہیے تھا ماشاءاللہ اتنا خوبصورت حسین و جمیل. اگر ماشاءاللہ یا بارک اللہ کہہ دیتے, وہ نظر بد لگنے کا چانس جو ہے وہ ختم ہو جاتا. تمہیں ایسے اپنے بھائی کے لیے کہنا چاہیے تھا. اور حدیث مبارکہ کے اندر یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات انسان کو نظر بد اتنی لگ جاتی ہے کہ صحیح تندرست مسلمان اس کو نظر بد لگ جائے تو وہ قبر تک بھی پہنچ جاتا ہے. اونٹ کو لگ جائے وہ تمہاری ہانڈی تک بھی پہنچ جاتا ہے. صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت مبارکہ موجود ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب نظر بد انسان کو لگ جاتی ہے, اس کی وجہ سے وہ بیماری میں لاحق ہو جاتا ہے, اتنی نظر بد بھی تیز لگ جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. ہوتا اللہ کا امر ہے, یہ نہیں کہ وہ نظر لگنے کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا. اللہ کا جب حکم آنا ہے, جتنے سانس دنیا میں باقی ہیں, جانا انسان نے دنیا سے اسی وقت ہے, لیکن یہ ایک سبب بن جاتا ہے, جیسے دنیا میں اور بہت سے سبب بنتے ہیں. اور اسی طرح جب اونٹ کو, جانور کو نظر لگتی ہے, فرمایا وہ تھوڑا بہت بیمار ہوتا ہے, مالک اس کو ذبح کرتا ہے, ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت جو ہے وہ اس کا کاٹا جاتا ہے, کاٹنے کے بعد گوشت جو ہے وہ ہانڈی میں پہنچتا ہے, ہانڈی میں پکنے کے بعد جو ہے وہ مسلمان کھانا شروع کر دیتے. تو یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات زیادہ نظر لگ جائے تو فرمایا کہ مسلمان انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہماری ہانڈی میں آنے میں دیر نہیں لگتی. تو اس لیے نظر بد کا لگ جانا جو ہے یہ حق ہے. صحابہ کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا, اور بھی کثرت سے واقعات ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتلایا, جو گزشتہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا. ایک تو دعاؤں کا اہتمام, اور دوسرا یہ آیت مبارکہ سورۃ القلم کی. میں نے کہا یہاں پہ آیت مبارکہ کا جو مطلب ترجمہ بن رہا ہے, بعض دفعہ عرب کے اندر بہت سے کافر ایسے بھی تھے جن کی نظر بہت زیادہ تیز لگتی تھی. تو ان سارے کافروں نے ان لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ مسلمانوں کا نبی ہے, ان کو نظر لگاؤ تاکہ نعوذ باللہ یہ دنیا سے رخصت ہو جائے. اس پر یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ تلاوت فرماتے تھے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. اور نعوذ باللہ آپ کو مجنون بھی کہتے تھے کافر, کہ مجنون ہے, پاگل ہے, نعوذ باللہ. یہ کافروں کے الفاظ ہوتے تھے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. تو اسی طرح آیت مبارکہ یہ نظر بد کے لیے انتہائی جو ہے وہ مفید ہیں. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر مریض پر جو ہے وہ دم کریں. تو یہاں پر حضرت سہل بن حنیف کا جو واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا, یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربی کو فرمایا کہ تھوڑا سا پانی لاؤ. نظر بد کا علماء یہ بھی علاج بتاتے ہیں. پانی لایا گیا, اس میں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت ربی کو جنہوں نے نظر لگائی تھی ان کو فرمایا کہ وضو کرو. وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ تھوڑے سے اپنے کپڑوں پر چھینٹے مارے, جس کی نظر لگی ہو, جیسے یہ اندر کا کپڑا یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑے سے چھینٹے کپڑے کو بھگویا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پانی حضرت سہل کے بیک سائڈ پر, کمر پر جو ہے وہ ڈال دو. جب کمر پر وہ پانی ڈالا گیا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ صحابی رسول بالکل تندرست ہو گئے.
تو علماء یہ بھی اکثر علاج بتلاتے ہیں، جس بندے کی نظر ہو، اگر کسی پر شک ہو، اس کو وضو کروایا جائے، وضو کروانے کے بعد وہ پانی ایک جگہ پہ جمع ہو کسی برتن میں، اور تھوڑا سا اپنے کپڑوں پر ڈالا جائے، اس کے بعد وہ پانی اس کے بیک سائڈ کمر پر ڈال دیا جائے تاکہ اس کی نظر جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جیسے اکثر جو ہے وہ اور ہماری عورتیں بھی مرد بھی ٹوٹکے بتلاتے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر جو ہے وہ ایک نظر بد اتارنے کا جو ہے وہ ٹوٹکا تھا، جو احادیث مبارکہ سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے اہتمام کا ذکر فرمایا، جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آج کل جو ہے وہ عام جو ہوتا ہے، میں نے گزشتہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، بعض انسان کہتے ہیں جی اس کو اتنا جادو ہو گیا، کسی کو اسیب ہو گیا، ہر ایک پیر صاحب نے بتایا جی اس کو بہت بڑا جادو ہے۔ جادو دیکھیے کہ عام طور پر جو ہے وہ اتنا عام نہیں ہوتا، یہ جو اکثر ڈھونگی پیر کہتے ہیں جی ہمارے پاس جنات ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ یاد رکھیے فراڈ ہوتا ہے۔ یہ صرف اپنا کاروبار کرنے کے لیے، کاروبار بڑھانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا جب عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں یار اتنے دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، دوائی کھائی پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، پھر ہم کہتے ہیں جی کسی بابا کے پاس جائیں، کسی عامل کے پاس جائیں، وہاں پہ اتنے پیسے خرچ کیے، وہاں سے آئے پھر کسی اور کے پاس گئے، وہاں سے آئے اس نے ڈرا دیا کہ تمہارے اوپر کافر جنات کا سایہ ہے، اتنے عرصے سے سایہ ہے، تمہارا بچنا مشکل ہے۔ اب انسان کا ایمان جو تھوڑا بہت پہلے تھا وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان بالکل وہم کے اندر جب مبتلا ہوتا ہے، دن بدن اور کمزور اور بیماری کے اندر لائق ہو جاتا ہے۔ تو یہ زیادہ تر نظر بد جو ہے یہ حق ہوتی ہے، باقی عام جو ہے وہ کسی پر جادو ہو بھی جاتا ہے، یہ بھی نہیں کہ نہ ہو، لیکن کثرت کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوتا، جیسے آج کل ہر بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو گیا۔ تو اس کا علاج اکثر جو ہے وہ آپ کو ڈھونگی اور اسی طرح جعلی عمل جو ہے وہ ڈراتے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کا حل کوئی بھی نہیں بتاتا کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ پوری زندگی کے لیے میں نے آپ کے سامنے گزشتہ بھی ذکر کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لبید بن عاصم نے اپنے ناپاک عزائم ارادوں کے ساتھ جادو کیا، تو یہ میں نے کس وجہ سے جادو اللہ کے نبی پر ہوا گزشتہ تفصیلاً آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے سورۃ الفلق، سورۃ الناس اتاری، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں تلاوت فرمائی، اس کے بعد آپ کی صحت جو ہے وہ بحال ہوگی، آپ تندرست ہو گئے۔ تو اسی طرح نظر بد ہے، کوئی بھی اثرات ہیں، آپ خود اپنے گھر کے اندر جو ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس یا آخری 4 قل پانی پر پڑھ کر روزانہ جو ہے وہ پئیں، انشاءاللہ جو بھی چیز ہے وہ جڑ سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ باقی اس میں یاد رکھیے اثرات ہو جاتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے گزشتہ بھی ذکر کیا۔ ایک دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ راستے پر چل رہے تھے، اچانک جو ہے وہ ایک شیاطین یعنی کہ جن گزرا، اللہ کے نبی نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر جو ہے وہ پھر منت سماجت کرنے لگا، اللہ کے محبوب مجھے چھوڑ دیجئے، فلاں فلاں منت سماجت کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل تو چاہتا تھا اس کو مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ دوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میرے بھائی سلیمان علیہ السلام ان کی ان پر بھی حکومت تھی، ہواؤں پر بھی حکومت تھی، چرند پرند ہر چیز پر حکومت تھی، تو فرمایا مجھے خیال آیا میں نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح آیت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اللہ کے نبی نے کچھ مسجد نبوی میں اناج، آٹا، اس طرح کوئی چیزیں جو ہے وہ صدقے کا مال آیا، وہ ڈھیر لگا دیا، رات کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبح کو جو ہے یہ تقسیم کریں گے، تمہارا کام ہے یہاں پہ جو ہے وہ رات کو ساری رات اس کا خیال کرنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو خیال کرنے کے لیے بیٹھ گئے، آدھی رات ہوئی تو ایک بزرگ آیا، آٹا چوری کرنے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا کہ میں تجھے اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر چلوں گا۔
کہنے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا، منت سماجت کرنے لگا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کافی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، مہربانی کریں آپ چھوڑ دیں، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حالت دیکھ کر چھوڑ دیا۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، اسی لیے ہماری مساجد کے اندر اکثر جو ہے درس قرآن جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اسی سنت عمل کی وجہ سے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے درس کے بعد فرمایا کہ رات کو کیا بنا تیرے مہمان کا؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو یاد رکھیے کہ آپ کا معجزہ ہوتا تھا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ رات کو آیا تھا، آٹا چوری کیا، میں نے پکڑا، منت سماجت کرنے لگا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو فرمایا ابو ہریرہ رات کو پھر خیال کرنا، وہ رات کو پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رات کو پھر بیٹھ گئے، دیکھتے رہے کہ وہ کب آئے میں پکڑوں۔ وہی ٹائم رات کو آدھی رات ہوئی، پھر آیا، چوری کرنے لگا، تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، آئے پھر منت سماجت کرنے لگا، پھر چھوڑ دیا۔ صبح کو پھر درس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر بڑی منت سماجت کرنے لگا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ تیسری رات کو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ خیال کرنا، تیسرا دن ہے وہ پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تیسرے دن پھر انتظار میں بیٹھ گئے، تیسرے دن پھر پکڑ لیا، پھر منت سماجت، ہاتھ جوڑنے لگا، کہنا آج آخری دن ہے، آج کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا، آج مجھے چھوڑ دو، بس آخری موقع دے دو۔ اور فرمایا کہ میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں، وہ عمل آپ کر لو گے، آپ یہاں پہ بیٹھو گے بھی نہیں، اللہ آپ کے مال کی حفاظت کرے گا۔ کہنے لگا کیا؟ تو اس نے عمل بتایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، جس کو ہم آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، تیسرے پارے کے آغاز کے اندر موجود ہے۔ یہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری ہر چیز کی حفاظت کرے گا۔ تیسرا دن ہوا، اللہ کے نبی کے پاس درس کے بعد بیٹھے، فرمایا ابو ہریرہ سناؤ رات کے مہمان کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ وہ پھر آیا تھا، میں نے پکڑ لیا۔ فرمایا پھر؟ یا رسول اللہ وہ ایک عمل بتا کے گیا ہے، اس نے کہا اگر یہ تم پڑھ لو گے اپنے مال پر، جو بھی چیز ہے تم یہاں پہ خیال نہیں بھی کرو گے، اللہ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ جب تم یہ عمل نہیں کرتے ہو اس لیے تمہاری چیزیں چوری ہوتے ہیں۔ فرمایا کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی پڑھ کے سنائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حق سچ کہا اس نے، لیکن یاد رکھو وہ تھا شیطان۔ وہ 3 دن جو چوری کرنے انسانی شکل میں آتا رہا وہ تھا شیطان، جن تھا، شیطان تھا، لیکن عمل اس جو ہے وہ بے وقوف نے تجھے جو ہے وہ سچ بتایا۔ اور اللہ کے نبی نے پھر یہاں پہ فرمایا کہ جو بھی مسلمان واقعتاً آیت الکرسی کو اپنی چیز پر جو ہے وہ پڑھ لے گا، اللہ ہر ایک شر سے اس کی چیز کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی آیت الکرسی بھی جنات سے نظر بد دور کرنے میں، یہ تمام تر چیزوں سے اس میں جو ہے وہ کافی مؤثر ہے، اس لیے آیت الکرسی کا پڑھ لینا یہ بھی کافی جو ہے وہ مسلمان کے لیے مفید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو نظر بد لگانے سے، ایک دوسرے پر حسد کرنے سے اللہ ہماری مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میں نے کہا کہ یہ حسد انسان کو جہنم میں بھی لے جانے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے جس بھائی کی آپ نعمت دیکھیں، جس بھائی پر دیکھیں کہ دنیا میں وافر روزی مل گئی ہے یا نعمتوں میں اضافہ ہو گیا، اس پر ماشاءاللہ کہیں، ماشاءاللہ اللہ نے ہمارے بھائی کو کتنا نوازا ہے۔ آپ کسی کی نعمت پر دیکھ کر اللہ کی ذات کا شکر کریں گے، خدا کی قسم اللہ آپ کی نعمتوں میں اور مزید اضافہ کرے گا۔ جیسے اللہ کلام مجید میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جب مسلمان کے پاس ساری نعمتیں ہوں، مسلمان کے جب کوئی حالات پوچھے کہ بھائی کیا حالات ہیں کاروبار کے، کیا واقعات ہیں، کچھ نہیں جی بڑی مشکل سے پوری ہو رہی ہے، کھانا بھی 1-2 وقت کا بڑی مشکل سے ملتا ہے، حالانکہ حالات درست ہیں، ہم پھر بھی اللہ کی ذات کی ناشکری کرتے ہیں۔
تو اس میں یاد رکھیے اللہ خود کلام مجید میں کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یاد رکھو بڑا سخت ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ناشکری سے بچو، جس حال میں بھی ہیں اس حال میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے، ہم سے زیادہ کئی کم نعمتوں والے انسان دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں اپنے آپ سے بڑے کو دیکھنا ہو تو دین میں دیکھو، یار اس کے پاس دین کتنا ہے، یہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، کاش میں بھی ایسا بن جاؤں۔ اور دنیا داری کے معاملے میں دیکھنا ہو اپنے سے کم غریب طبقے کو دیکھو، یار اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس دیکھو اتنی یہ چیز ہے، فلاں نعمت ہے، فلاں نعمت، اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے۔ اور جب دنیا میں دیکھیں گے ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، زمین نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، تو پھر ہمارے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اسی دشمنی کی وجہ سے آج دیکھیے سگا بھائی کا قاتل ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے افعال و اعمال سے، افعال قبیحہ سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔